ایک بات جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا، عقیدے کے لحاظ سے سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے لوگ سنیوں کو برگلا رہے ہیں صحابہ اور اہل بیت کی محبت کے بارے میں۔ ابھی 3 شعبان المعظم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت تھا، تو سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے ہنگامے چلے، اہل سنت کو برگلانے کی کوششیں کی گئی۔ اہل سنت کے جو عام فہم لوگ تھے ان کے دلوں میں یہ چیزیں ڈالی گئی کہ جناب یہ صحابہ کے آپس میں اس طرح کے جھگڑے تھے، تو میں ان کی بارگاہ میں ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما فتح اللہ المدائن علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ لما فتح اللہ المدائن، جب مدائن فتح ہوا۔ اب مزے کی بات دیکھیں کہ لما فتح اللہ المدائن، عربی کی جو الفاظ یہاں پر آئے ہیں کہ جب اللہ نے مدائن فتح کر کے صحابہ کرام کو دے دیا۔ اب یہ نہیں کہ صحابہ نے فتح کیا یا جناب کسی اور نے فتح کیا، لوگوں کی مدد سے ہوا، ایسے ہوا یا ویسے ہوا، مدد پہنچی، گھوڑے آ گئے، تلواریں آ گئی تو اس وقت فتح ہوا، نہیں۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، لما فتح اللہ المدائن، جب اللہ نے مدائن فتح کر کے اپنے صحابہ کرام کو دے دیا، علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب صحابہ کرام کو دے دیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت عمر پاک نے فرمایا وَأَمَرَهُمْ بِالْأَنْتَاءِ فَبُسِطَ فِي الْمَسْجِدِ وَأَمَرَهُمْ بِالْأَمْوَالِ وَأُفْرِغَتْ فِي الْمَسْجِدِ۔ حضرت عمر پاک نے فرمایا کہ سارا مال غنیمت جو حاصل ہوا ہے یہ لے کر آؤ اور مسجد میں ڈھیر لگا دو، دسترخوان بچھاؤ اور دسترخوان کے اوپر سارا مال لے دو، ہیرے جواہرات جو زیور آئے تھے، جو اشرفیاں آئی تھی، جو درہم و دینار آئے تھے، وہ سارا مال غنیمت مسجد کے اندر ڈھیر لگا دو۔ اس کے بعد سارے صحابہ اکرام کو حکم فرمایا کہ سارے جمع ہو جاؤ، مال غنیمت تقسیم کرنے کی باری ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَأَوَّلُ مَنْ بَدَا إِلَيْهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِي، سب سے پہلے مال غنیمت لینے کے لیے امام حسن تشریف لائے۔ اب حضرت عمر پاک بیٹھے ہوئے ہیں، ہزاروں صحابہ کرام کا مجمع ہے، مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے۔ اب اتنے بڑے عدل کے بادشاہ ہیں حضرت عمر پاک، جن کی مثالیں آج نہیں بلکہ اس 1400 سال سے لے کر اب تک، اب نہیں بلکہ قیامت تک دی جائے گی۔ ہر کوئی حضرت عمر پاک کے عدل کی مثالیں دیتا ہے۔ سب سے پہلے مال غنیمت لینے کے لیے امام حسن تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا فقال له الرحب والکرامہ، فرمایا مرحبا مرحبا، آپ تشریف لائیں، آپ کی عزتوں کی کیا بات ہے؟ تو فامر له ب1000 درہم، حکم فرمایا کہ ان کو 1000 درہم دے۔ آپ چلے گئے، فبدر حسین بن علی، اس کے بعد امام حسین تشریف لائے اور عرض کی فقال یا امیر المؤمنین اعطنی حقی بما فاء اللہ علی المسلمین، عرض کی امیر المؤمنین۔ اب دیکھیں امام حسن نے بھی یہ الفاظ کہے، امام حسین نے بھی یہ الفاظ کہے۔ امام حسن بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ یا عمر، امام حسین بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ یا عمر، لیکن حضرت عمر پاک کو خلافت جو دی تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تھا، آپ کو دوسرا جو خلیفہ بنایا گیا تھا حضرت ابو بکر کے فیصلے پر بنایا گیا تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو فیصلہ فرما کر چلے گئے تھے، لیکن موجودہ جو حالت تھی وہاں پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود خلیفہ بنایا۔ اگر امام حسین اور امام حسن حضرت جناب اللہ حضرت عمر پاک کی خلافت کا انکار کرنا ہوتا تو اس جگہ پر ہزاروں صحابہ کے مجمع میں کہتے اے عمر یا عمر، اے عمر نہیں کہا، یا عمر نہیں کہا، بلکہ یہ کہا یا امیر المؤمنین۔ ثابت ہو گیا امام حسن بھی امام حسین بھی اس وقت حضرت عمر پاک کو خلیفہ مطلق اور خلیفہ بلا فصل کے بعد
خلیفہ جو ہے نا خلیفہ دوم مانتے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام نے جن صحابہ کو مقرر فرمایا تھا حضور کی رضا پر راضی تھے، اس کے بعد کیا ہوا؟ فبدر الیہ عبداللہ بن عمر، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، عرض کرنے لگے یا امیر المؤمنین۔ اب یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یا ابھی، اے میرے والد، بیٹے تھے نا حضرت عمر پاک کے، لیکن مجمع لگا ہوا ہے، پورے صحابہ کرام کے جناب اعلیٰ جماعت موجود ہے اور مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے۔ عرض کرنے لگے یا امیر المؤمنین اعطنی حقی مما افاء اللہ علی المسلمین، اے امیر المؤمنین جو مسلمانوں کے اس مال غنیمت سے میرا حصہ بنتا مجھے دیجیے۔ تو حضرت عمر پاک فرمانے لگے فقال له بالرحب والکرامہ، آپ نے فرمایا کہ جو پہلے تشریف لائے ہیں ان کی برکت سے آپ کو بھی مرحبا، آپ کو بھی خوش آمدید۔ پہلے تشریف کون لائے تھے جی؟ آپ کے ذہن میں ہے نا بات، پہلے تشریف لائے تھے امام حسن امام حسین، تو ان کی برکت سے تمہیں بھی مرحبا، تمہیں بھی خوش آمدید۔ حکم دیا وَأَمَرَ لَهُ بِخَمْسِ مِئَةِ دِرْہَمٍ، حکم فرمایا میرے پتر کو 500 درہم دے دے۔ اب امام حسن کو 1000 مل گئے، امام حسین کو 1000 مل گئے، باری حضرت عبداللہ ابن عمر کی کتنے ملے جی؟ 500 درہم۔ اب عدل کے بادشاہ ہیں حضرت عمر پاک، اپنے دور حکومت میں اگر زلزلہ آئے تو عصا مبارک مارتے ہیں، زمین سے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں بتا تجھ پر رہتے ہوئے میں نے عدل کیا ہے، اگر عدل نہیں کیا تو ہلتی رہ، اگر عدل کیا ہے تو رک جا، زمین کا زلزلہ رک جاتا ہے۔ دریا کے اندر خط ڈالتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو بند ہو جا، اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میں اللہ کا بندہ عمر تجھے کہہ رہا ہوں چل پڑ۔ دریائے نیل بھی حضرت عمر پاک کا خط لے کر چل پڑتا ہے۔ اتنی شانوں کے مالک، اتنے ادب کے بڑے بادشاہ، امام حسن کو بھی امام حسین کو بھی 1000 درہم دیتے ہیں، اپنے بیٹے کو 500 دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے، سوال تو ہونا تھا آپ نے برابر کیوں نہیں تقسیم کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر آپ نے خود ہی سوال کر دیا، قال یا امیر المؤمنین، عرض کیا امیر المؤمنین انا رجل مشتد اضرب بسیف بین یدی رسول اللہ والحسن والحسین طفلان یدرجان فی سکک المدینہ تؤتیہم الفا الفا وتؤتینی ب500۔ کہنے لگے میں اتنا مضبوط آدمی کہ جب مدائن فتح ہوا تھا حضرت امام حسن بھی امام حسین بھی چھوٹے تھے، بچے تھے ابھی، اور مدینے کی گلیوں میں کھیلتے تھے، میں اتنا مضبوط آدمی ہوں کہ میں نے اس وقت جہاد کیا تلواروں کے ساتھ، کافروں کی لاشیں بچھا دی، اور جناب میری پشت پر تیروں کے جو ہے نا وہ زخم لگے، میری جو ہے نا وہ سینے پر تلوار کا زخم لگا۔ تو اے امیر المؤمنین اس وقت یہ جہاد میں بھی موجود نہیں تھے، تو ان کو آپ نے 1000 دے دیے، میں اس وقت جہاد میں بھی موجود تھا، یہ چھوٹے تھے، مدینے کی گلیوں میں کھیلتے تھے، تو آپ نے ان کو 1000 دے دیے اور مجھے جو ہے نا وہ 500 درہم دیے۔ تو اس کا ترجمہ کچھ یوں نہیں بلکہ یوں کریں گے کہ اس وقت امام حسن اور امام حسین مدینے کی گلیوں کو اپنی خوشبو سے معطر کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ ذرا محبت والا ترجمہ ہو جائے۔ اس وقت یہ چھوٹے بچے تھے اور مدینے کی گلیوں میں کھیلتے تھے، اور ہم اتنے مضبوط ہیں کہ ہم نے جہاد بھی کیا اور میں نے جو ہے وہ زخم بھی کھائے ہیں، تو آپ نے ان کو 1000 دیے اور مجھے 500 دیے، یہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، فقال نعم، بات تو ایسی ہی ہے، میری عدل کی مثالیں آج بھی لوگ دیتے ہیں، کل بھی دیتے رہیں گے، قیامت تک دیتے رہیں گے، یہ بھی عدل ہے وہ بھی عدل ہے، لیکن تجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ فرمایا فقال نعم فأتنی بأبیک ابیہما وأمک امہما وخالک خالہما وخالۃ خالتہما وعمک عمہما وجدک جدہما وجدۃ جدتہما۔ حضرت عمر پاک فرماتے ہیں جا ذرا ان کے والد جیسا والد لے کر، سبحان اللہ، ان کے اتنا حصہ لینا چاہتا ہے نا تو جا ان کے والد جیسا والد لے کر آ۔ آگے فرمایا وَأُمِّن كَأُمِّهِمَا،
ان کی والدہ جیسی والدہ لے کر آؤ. اور ذرا اگلے جملے پر سبحان اللہ بولے نا. سب ذرا ایک مرتبہ گونج پڑ جائے حضور کے نام پر سبحان اللہ ہے. آگے فرمایا کہ آگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدن کا جدی ماں ان کے نانا نانا لے گا. سبحان اللہ. آگے فرمایا جدت ان کا جدت ماں ان کی نانی جیسی نانی لے گا. سبحان اللہ. ان کے چچا جیسے چچا لے گا. سبحان اللہ. ان کے ماموں جیسے ماموں لے گا. سبحان اللہ. ان کی خالائیں جیسے خالائیں لے گا. سبحان اللہ. اتنی بات کہہ کر یہ نہیں کہا کہ جناب تم جاؤ اور تلاش کر کے لے آؤ، بلکہ خود وضاحت فرما دی فَإِنَّكَ لَا تَأْتِنِي بِي. ساری زمین گھوم لو پھر لو تمہیں ایسے رشتے کبھی نہیں ملیں گے. آگے فرمایا وَأَمَّا أَبُوهُمَا فَعَلِيٌّ الْمُرْتَضَىٰ. یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر پاک اور ہزاروں کے مجمع میں فرما رہے ہیں. صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں اس طرح کا پیار ہے، آپس میں وہ ایک دوسرے سے اس طرح محبت رکھتے ہیں. کوئی غلط فہمی کسی کے ذہن میں پیدا نہ کرے کہ صحابہ کا آپس میں جھگڑا تھا یا صحابہ کا آپس جو ہے نا اہل بیت سے جھگڑا تھا. ایسی بات نہیں. اس حدیث پاک کو سامنے رکھو. پورے مجمع میں حضرت عمر پاک اعلان فرما رہے ہیں وَأَمَّا أَبُوهُمَا فَعَلِيٌّ الْمُرْتَضَىٰ. 1000 درہم دے کر کہتے ہیں ان کے جیسے رشتے لا کر تو دکھاؤ. ان کے والد تو علی المرتضیٰ ہیں. وَأُمُّهُمَا فاطمۃ الزہرا. ان کی والدہ تو فاطمۃ الزہرا ہیں. تو لا سکتا ہے ان کی والدہ جیسی والدہ. آگے فرمایا وجدتهما محمد المصطفیٰ. ان کے نانا جان تو محمد مصطفیٰ ہیں. سبحان اللہ. وجدتهما خدیجہ الکبریٰ. ان کی جو نانی جان ہے وہ تو خدیجہ الکبریٰ ہے. ان کی نانی جیسے نانی تو کہاں سے لا سکتے ہیں. آگے فرمایا وعمهما جعفر بن ابی طالب. ان کے جو چچا ہیں وہ جعفر ابن ابی طالب ہیں. آگے فرمایا وخالهما ابراہیم ابن رسول اللہ. ان کے جو ماموں ہیں وہ تو حضرت ابراہیم ہیں اور رسول اللہ کے وہ شہزادے ہیں. آگے فرمایا وخالتهما رقیہ وام کلثوم ابنتا رسول اللہ. ان کی خالائیں حضرت رقیہ اور ام کلثوم ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں ہیں. تو صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں کوئی کسی کے ذہن میں غلط فہمی پیدا نہ کرے. اہل سنت کا جو عقیدہ ہے اپنے عقیدے پر برقرار ہیں اور دلائل بھی دینا جانتے ہیں. اہل سنت جو ہے وہ ان کے سامنے کوئی بندہ کوئی بات لے کر آتا ہے، اختلافی بات لے کر آتا ہے تو اس کا جواب بھی دینا جانتے ہیں. اہل سنت کے عام فہم لوگوں کو خراب نہ کیا جائے، بلکہ اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو ہم سے آ کر بات کرے. ہم ان کو مسئلہ بھی سمجھائیں گے اور انشاءاللہ چائے بھی پلائیں گے.